تعلیم کا مطلب سکل ہے۔ زبردست۔ اگر ایک بچہ آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو وہ دھرتی پہ بوجھ ہے۔ اس نے اپنی وہ صلاحیت باہر نکال کے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے سامنے کارآمد جب وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کی تعلیم ہے۔ تعلیم کا مطلب نوکری ہے، تعلیم کا مطلب پیسہ ہے، تعلیم کا مطلب اگر آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ سے پوچھیں گے اچھا آپ کی ڈگری ہو گئی تو ابھی آپ کون سی نوکری کر رہے ہیں؟ یہ بات خود تعلیم کے ساتھ ظلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین۔ ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی پروفیشنل افراد ہیں ان کے ساتھ ہم انٹریکٹیو سیشن کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم ریکارڈ کر کے آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر ٹائم ضائع کیے آج ہم اپنے آج کے گیسٹ کا تعارف کروا دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں علی احمد صاحب، جو کہ پرنسپل دی اسپائر انٹرنیشنل کالج اسلام آباد کے جو ہے وہ پرنسپل ہیں۔ سب سے پہلے علی احمد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علی احمد پچھلے کئی جو ہے وہ عرصے سے ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق خرامش سے اور آج کل وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علی احمد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا تھوڑا ایجوکیشنل جو آپ کی جرنی ہے اس حوالے سے اور اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے تھوڑا آپ ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں ڈیلی ماؤنٹین کی ٹیم کا اور اسپیشلی سمر قذافی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا، جس پہ ہم جو خیالات ہیں، جو باتیں ہیں، جو دل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں وہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ اس کا میں آپ کے تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، 2001 سے میٹرک کے بعد میں نے پہلے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد پھر میں سم ہاؤ مجھے پتہ نہیں کمپیوٹر سائنس کو میں نہیں کنٹینیو کر سکا۔ مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ زبردست۔ اس احساس کے ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بڑا چیلنجنگ ڈیسیجن تھا، میں چینج کر کے سوشل سائنسز کی طرف گیا اور الحمدللہ سوشل سائنسز میں ایم فل کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں ابھی۔ زبردست۔ اس کے علاوہ پھر ڈفرینٹ اسکولس میں، کالجز میں وقتاً فوقتاً ایز اے لیکچر پڑھاتے رہے۔ پھر آج کل جو میں جس کالج میں اپنے سروسز انجام دے رہا ہوں وہ اسپائر انٹرنیشنل کالج اسلام آباد، جو اسلام آباد کے اندر ایک اچھا خاصا سیٹ اپ ہے، جو نہ صرف تعلیم دیتا ہے لوگوں کو بلکہ تعلیم تربیت کے ساتھ ساتھ خاص کر ضرورت مند اور انٹلیکچوئل لوگوں کی کسی نہ کسی شکل میں مدد بھی کرتا ہے۔ زبردست، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اپنے انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے لیکن اچھا اس میں بات سے بات کچھ ہم چیزیں بھی کریں گے۔ آپ نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کی، یقیناً آج کے دور میں تعلیم ضروری ہے اور تربیت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا فیکٹر مسنگ ہے تعلیم اور تربیت کے اندر؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے پاس تعلیم کی جو ڈیفینیشن ہے، بیسک جو ڈیفینیشن ہے نا، اس پہ ہی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کا مطلب نوکری ہے، تعلیم کا مطلب پیسہ ہے، تعلیم کا مطلب اگر آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ سے پوچھیں گے اچھا آپ کی ڈگری ہو گئی تو ابھی آپ کون سی نوکری کر رہے ہیں؟ یہ بات خود تعلیم کے ساتھ ظلم ہے میرے حساب سے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تعلیم کی اگر ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں موجود ہیں، وہی یونیکنیس ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتا ہے۔ اس یونیکنیس کو، اس انسان کے اندر جو چھپی ہوئی جو صلاحیت ہے، اس کو باہر نکالنے کا نام تعلیم ہے۔ سمر قذافی اپنی اس خاص خاصیت کی وجہ سے، اس ایک یونیکنیس کی وجہ سے سمر قذافی ہیں۔ اگر کسی تعلیمی ادارے نے سمر قذافی کے اندر سے وہ خصوصیت جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ اگر باہر نکال لیا تو سمجھو وہ اس کو تعلیم مل گئی اس کو۔
ایکسپلور کرنا ہے، وہ اسی کو ایکسپلور کرنا ہے، ٹھیک اور وہی اس کی پہچان ہوگی اور اسی سے آگے جائے گا. آپ دنیا کے جتنے بھی انٹلیکچوئل لوگ دیکھو تو وہ اپنی اس اسپیسیفک صلاحیت کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے. زبردست. ورنہ عام ایک انسان دوسرے انسان کی کاپی کر کے چلا جائے تو وہ تو کاپی ہے، کاپی ہی ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے. تعلیم کا مطلب جو اصل ہے وہ باہر نکالنے کا نام تعلیم. کسی بھی انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر ایکسپلور نکالے، کرنے کا اور نام وہی صلاحیت جو اس انسان کی اصلیت ہے. ہاں ہم غالب کی مثال لیتے ہیں، غالب نے کسی کو کاپی نہیں کیا، غالب کی اپنی وہ اصلیت باہر آ گئی جو اس کے اندر زبردست. اللہ نے رکھی ہوئی. اسی طرح اگر ایک کرکٹر کی بات کریں، اسی طرح اگر ہم ایک پولیٹیشین کی بات کریں، اسی طرح کسی سائنٹسٹ کی بات کریں، اس نے اپنی وہ صلاحیت باہر نکال کے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے سامنے کارآمد جب وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کی تعلیم ہے. زبردست. اچھا، اس میں ہم ڈیفینیٹلی آپ کے کالج کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی کالج ہے وہ دیگر انسٹیٹیوشن سے ڈفرینٹ ہے تو کس وجہ سے ہے؟ کیا آپ کی جو ہے وہ بہت اچھا سوال ہے. یونیکنیس ہے؟ میں دیکھو، ایک تو ہمارا نیشنل کریکولم ہے. جب ہم میٹرک لیول پہ اور انٹر لیول پہ بات کرتے ہیں تو ایک تو ہماری بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اس اہل بنائیں جس بورڈ کے ساتھ وہ شامل ہے اس بورڈ میں اس کی اچھی پوزیشن ہو، اس بورڈ میں وہ اچھی کارکردگی حاصل کرے. یہ تو ہماری ایک مجبوری ہے، چونکہ ہم ایک بورڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری بچے نے حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اوپر تو ہم سب کام کرتے ہیں. ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ میرے ادارے میں ہے، میرے پاس جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ بورڈ میں نمایاں پوزیشن نمبرز کی شکل میں حاصل کرے. لیکن میں اس سے زیادہ اہم بات جس پہ بات کر ابھی جو میں نے بات کی، تعلیم کا مطلب سکل ہے. زبردست. اگر ایک بچہ آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو وہ دھرتی پہ بوجھ ہے. ایسا ہی ہے. ہمارا جو ادارہ، ہمارا جو کالج ہے، وہ بچے کی تعلیم تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے سکل کے اوپر فوکس کرتا ہے. ایک بچہ ہمارے کالج سے ایف ایس سی کر کے نکلنے کے بعد وہ کم سے کم اس اہل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے نوکری مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک. تو ہم فوکس کرتے ہیں سکل بیس پہ. اب یہ سکل بیس پہ تعلیم ہم کیسے دیتے ہیں؟ پروجیکٹ بیس لرننگ جسے ہم کہتے ہیں. پروجیکٹ بیس لرننگ ہم بچوں کی کروا دیتے ہیں. میں ایک سمپل سے مثال دے دوں گا. آپ بڑی چیزیں آج کے دور میں تو نئی سے روزانہ نئی چیزیں بن کے آپ کے پاس آ جاتی ہیں. کبھی اسکول کالج میں جا کے کسی بچے سے پوچھو نا، سمپل پاکستان میں تو نمک کی اتنی بڑی کان ہے، موجود ہے سب کچھ. آپ ان سے پوچھو یہ نمک کہاں سے کیسے بن کے آتا ہے، ان کو نہیں پتا. روٹی کیسے بنتی ہے روٹی پتہ نہیں. مطلب اتنا وہ ان کے اوپر سوچنے کی وہ نہیں ہے. بس یہ بن کے آ گیا، ہم نے استعمال کیا، کھایا، ٹھیک ہے. ڈگری ہاتھ میں لے کے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، جی مجھے نوکری دے دو. کمپیوٹر کا دور ہے آج کل. ہر کوئی آپ کو یہ بات کرے گا کمپیوٹر کا مطلب ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بٹن دبا کے آن کر کے اگر اس میں آپ کوئی یوٹیوب دیکھتے ہو یا کوئی مووی شوی دیکھتے ہو تو مطلب آپ کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہو. کمپیوٹر اسکل کا نام ہے، پروگرامنگ کا نام ہے. ایک بچہ، اب اگر آپ میٹرک کا اور ایف ایس سی کا سلیبس کے اندر دیکھو، پوری پروگرامنگ ہے، سی پلس پلس اور یہ ساری پروگرامنگ. اگر یہ ساری پروگرامنگ اگر ایک بچہ کر لیتا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے پروگرامنگ بھی یاد کرتے ہیں. کمپیوٹر کا مزے کی بات کرو، رٹ لگاتے ہیں کہ جی یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو وہ ایک رٹا لگا کے ایک کمپیوٹر کا پروگرام بچے کو پریکٹیکلی بیٹھا کے کہو کہ بیٹا ذرا کمپیوٹر آن کر کے یہ پروگرام ذرا رن کر کے دکھاؤ، وہ نہیں کر سکے گا. تو ہمارے کالج کا، اسپائر انٹرنیشنل کالج کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل کام کرواتے ہیں. جو چیز اس نے پڑھا ہے وہ اس کو پریکٹیکلی آنا بھی چاہیے. بہت زبردست. اچھا، یہ بہت ہی اچھی بات کی آپ نے. یقیناً آج کے دور میں اسکلس کی بہت امپورٹنس ہے. یہ خیر یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں ڈگری چاہیے یا اسکل چاہیے، تو یہ انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. بہت زبردست، یونیک. اچھا، اب بیسیکلی جو آپ کا ہے اسکالرشپس کے حوالے سے ریسنٹلی جو آپ نے ایک آفر کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ نے اسپیشلی گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ یہ اسکالرشپ کس قسم کے ہیں، کیا کچھ کیٹیگریز ہیں، اس سے جی بی کے جو اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو کیا بینیفٹ ہوگا؟
قذافی صاحب میں آپ سے عرض کروں، اسپائر انٹرنیشنل کالج اسلام آباد وقتاً فوقتاً نیٹ بیس پہ اور میرٹ بیس پہ اسکالرشپ آفر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان کو اسپیشلی گلگت بلتستان کا جو بھی بچہ ہے 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، اس کو ہم نے دو طرح کی اسکالرشپس آفر کی ہیں، ایک میرٹ بیس پہ اور ایک نیٹ بیس پہ. اس اسکالرشپ کا بھی بندہ ناچیز چونکہ اس علاقے کا فرد، اس علاقے کا بیٹا ہونے کے ناطے اور اس سسٹم میں کے اندر ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارا علاقہ ایک زرخیز علاقہ ہے، یہاں کے بچوں کے اندر پوٹینشیل ہے، لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا جو ہمارا پوٹینشیل ہے، جو صلاحیتیں ہیں بچوں کی، وہ رہ جاتی ہیں. تو آپ لوگ اسلام آباد کے لیے، پنجاب کے لیے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان اور اسلام آباد کا اور پنجاب کا، تو وسائل کا بہت بڑا ڈفرینٹ ہے. تو کیوں نہ آپ لوگ ایک دفعہ گلگت بلتستان کے لیے کوئی اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے میری بات کی لاج رکھی اور ہم نے میرٹ بیس پہ اور نیٹ بیس پہ اسکالرشپ کا اناؤنس کیا ہے، جس کی ابھی رجسٹریشن جاری ہے. میں خود اسپیشلی گلگت اسی لیے اسی کو کر کے آیا ہوں کہ میں اسی پروگرام کو لے کے بچے تاکہ رجسٹر ہوں. انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں 9 مارچ میں، فی الحال ابھی ہم نے ہائی اسکول نمبر 1 اور ہائی اسکول دنیور سینٹر رکھا ہے، باقی علاقوں کے سینٹر پھر ہم نیٹ بیس پہ جو بھی ہوگی اسی حساب سے کریں گے. تو اس کی سمپل ریکوائرمنٹ ہے، ایک ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ کو جو بھی کوالیفائی کرے گا اس کو 100% اسکالرشپ، 70% اسکالرشپ اور 30% اسکالرشپ، یہ 3 کیٹیگریز میں ہم بچوں کو اسکالرشپ دیں گے. زبردست. اچھا، آپ نے کیونکہ آپ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کی یہاں پہ ایک ورکنگ بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو گلگت بلتستان کے اندر کیا چیز مسنگ ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، اسپیشلی ہمارے بچوں میں، ہماری یوتھ کے اندر، جس پہ کام کرنے کی آج ضرورت دو ہے؟ تین دن میں بہت جلدی میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا جواب بہت جلدی میں دے دوں. اوکے. آج 2-3 میں مختلف ڈفرینٹ اداروں میں، گورنمنٹ اسکولس میں جانے کا مجھے موقع ملا، مجھے دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جانا. ڈسپلن کا فقدان، جو تعلیم آپ کو ڈسپلن نہیں دے سکتی وہ تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تعلیم سے آپ کے اندر ڈسپلن آنا چاہیے. میں نے بڑا محسوس کیا بچوں کے اندر ڈسپلن، ادارے کے اندر ڈسپلن کا بہت فقدان ہے. اگر اس پہ کام ہو جائے تو خیر چیزیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ڈسپلن کا شد ضرورت ہے جس پہ کام. زبردست. اچھا، اگرچہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں، لیکن ہمارے پروگرام میں اس وقت جو ہے وہ وقت کی کمی قلت ہے. لاسٹ میں آپ پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو کس اس پہ پرائورٹی بیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو، اپرچونٹیز ہر وقت انسان کے دروازے پہ نہیں آتی ہیں، چاہے کوئی اسکالرشپ کے نام پہ آ جائے، چاہے کسی بھی چیز پہ آ جائے. اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو اپرچونٹی آپ کے دور میں آتی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے. دوسری بات، اپنے بچوں کو اسکلفل تعلیم دیں، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ یا کمیونیکیشن. یہ اسکل آج کے دور میں اگر کسی بچے کے اندر ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ناکام ہو. بس ان اسکل کے اوپر کام کریں، نمبر کی دوڑ سے نکالیں اپنے بچوں کو، گریڈ کی دوڑ سے نکال دیں، اپنے بچوں کی اسکل پہ فوکس کریں. دیکھیں کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر 5 سے 10 سال 12 سال گزارنے کے بعد آپ کے بچے میں کتنے اسکلز آ گئے، چاہے وہ تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریڈنگ رائٹنگ کے حوالے سے ہو. اگر یہ چیز کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم جاب ڈھونڈنے والے نہیں، جاب دینے والے ہوں گے. لوگ ہمارے پاس آئیں گے کہ ہمیں جاب دیں. یہ میرا پیغام ہوگا والدین کے لیے بہت بھی اور زبردست، بچوں کے بہت لیے. خوبصورت. ناظرین، لاسٹ میں یقیناً علی احمد صاحب کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے، آج کا دور جو ہے وہ اسکلز کا دور ہے. ہمیں اور یہ آنے والے ابھی سپوز ہم اس وقت 2024 میں رہتے ہیں، آنے والے 10 سالوں میں جو ڈگریز یا جن اسکلز کی ضرورت ہوگی وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ. ہمیں کوشش کر کے تعلیم کے ساتھ اسکلز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے.
وہ بیان دی بارڈرس ہمیں اس پہ جا کے جو ہے وہ ہم اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے. سپوز ہم گلگت بلتستان کے ہیں، ہم جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کر کے اپنے دھرتی کے لیے، اپنے پبلک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس کو اجازت دیں. اللہ حافظ.